بر صغیر کی کچھ لوگوں نے مل کر آپ کے لیے پاکستان بنایا تھا کہ انگریز کے غلامی میں قرآن اور حدیث کے مطابق نظام چلانا ممکن نہیں ہے، اس لیے آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قاضی اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا اور جدوجہد کے ذریعے اس خواب کی تعبیر بنی یہ پاکستان۔ لیکن 74 سال گزر گئے، پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا، پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں آیا، پاکستان میں مساوات کا نظام نہیں آیا۔ اور قاضی اعظم محمد علی جناح کے رحلت کے بعد انہی لوگوں نے پاکستان پر قبضہ کیا جن سے نجات کے لیے ہمارے لوگوں نے جدوجہد کی۔ ایک انگریز جنرل گریسی کو آرمی چیف بنایا، ظفر اللہ خان ایک قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا، ایک ہندو کو وزیر قانون بنایا، اور تمام اداروں میں انہی انگریزوں کے ایجنٹوں کو مسلط کیا جو آج تک تمہاری اوپر مسلط ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان 74 سالوں میں ہمارے ملک کے بیوروکریسی نے، ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ان ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں نے مل کر اسی انگریز کے گھسے پٹے نظام کو تمہارے اوپر مسلط رکھا، جن کی وجہ سے پاکستان بھی ٹوٹ گیا، جن کی وجہ سے پاکستان ایک قوم بھی نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی ترقی نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ہم اپنی عدالتوں کو انگریز کے نظام سے آزاد نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انگریز کا نظام تعلیم بدل نہیں سکا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں آ سکا۔ یہی لوگ ذمہ دار ہے، آج بھی وہی لوگ مسلط ہے، وہی نظام آج بھی قائم ہے۔ چوکیدار بدلتے ہیں، کبھی ایک پارٹی کے نام پر اور کبھی دوسرے پارٹی کے نام پر، کبھی ایک جرنیل کی شکل میں اور کبھی دوسرے جرنیل کی شکل میں۔ وہی لوگ تمہارے اوپر مسلط ہے جنہوں نے 75 سالوں سے تمہارے اوپر یہی نظام مسلط رکھا ہے۔ آج بھی ایک تبدیلی آئی ہے، ایک تبدیلی ختم ہو گئی اور ایک تبدیلی آ گئی، اچھل کود شروع ہو گیا، لیکن نظام تو وہی ہے۔ یہ تو اسی طرح کا ایک نظام ہے کہ نور محمد ترکی چلا گیا تو ببرک کارمل آ گیا، ببرک کارمل ختم ہو گیا تو حافظ اللہ امین آ گیا، حافظ اللہ امین ختم ہو گیا تو ڈاکٹر نجیب آ گیا، گزشتہ دنوں حامد کرزئی افغانستان میں ختم ہو گیا تو اشرف غنی آ گئے، لیکن نظام وہی تھا۔ انقلاب اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بجائے اب وہاں افغانستان میں ایک انقلاب آیا، ایک تبدیلی آئی جس کو دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ تبدیلی چل پڑی ہے۔ پچھلے زمانے میں بھی طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو 4 سال تک کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور اب بھی اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پاکستان نے بھی افغانستان کو تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ سارے طالبان، یہ سارے لوگ پاکستان میں رہے ہیں، پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دوستی اور اس کو ایک برادر ملک کہتے ہیں۔ یہاں OIC کا اجلاس بھی ہوا، لیکن کیسے ہماری حکمران امریکہ کے غلام ہیں کہ انہوں نے آج تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، اور پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کا مطالبہ یہی ہے کہ امریکہ پہلے اس کو تسلیم کرے، امریکہ ہمیں اجازت دے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آزاد اسلامی ممالک ہیں یا امریکہ کے غلام ممالک ہے؟ یہ آزاد نہیں ہے، یہ امریکہ کے غلام ممالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہاں کاروان چل پڑا ہے۔
اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کو اسلامی خلافت کا اور اسلامی امامت کا مرکز بنا دے اور اس کو دشمنوں کے شر سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ بنائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، پاکستان میں بھی وہی نظام ہے۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں ہر وہ کام کیا گیا جس کا مطالبہ امریکہ نے کیا۔ امریکہ کے کہنے پر آسیہ یہاں سے چلی گئی۔ حال یہ ہے کہ وہ مجرم تھی، ناموس رسالت کی مجرم تھی۔ امریکہ کے کہنے پر ابھی نندن ہندوستان کے حوالے کیا، حالانکہ وہ مجرم تھا، اس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا، وہ پکڑے گئے تھے، لیکن امریکہ کا آرڈر تھا۔ امریکہ کے آرڈر اور خوف کی وجہ سے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا گیا، اس کی ریاستی حیثیت ختم کی گئی، لیکن ہماری حکومت نے اف تک نہیں کیا۔ ہماری حکومت نے کوئی احتجاج اور کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹس سے مس نہیں ہوئی ہماری حکومت۔ بیان دیا کہ ہم سلطان ٹیپو بننا چاہتے ہیں، لیکن سلطان ٹیپو نے کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایک نظام کے رکھوالے ہیں۔ گزشتہ حکومتوں نے بھی ڈاکٹر عاپیہ کی رہائی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور گزشتہ 3 سالوں میں یہ بڑے خوش تھے کہ میں نے ٹرمپ سے ملاقات کی، یہ بڑے خوش تھے کہ ان سے میں نے ہاتھ ملایا، لیکن ڈاکٹر عاپیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر سکے، اس کو واپس نہیں لا سکے۔ انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس بل پیش کی جو سرتاپا شریعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے یعنی کیسا اسلامی ملک ہے، ایک ایسا قانون لایا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ امریکہ کا آرڈر تھا، اور اس تمام کارروائی میں یہ جو اپنے آپ کو اس وقت اپوزیشن کہتے تھے، یہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے راستہ نہیں روکا، انہوں نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے احتجاج نہیں کیا، انہوں نے کوئی جلسہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے بڑی اکثریت ہونے کے باوجود کہ ان کا راستہ روکا جائے۔ حال یہ ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی بڑی اکثریت تھی، لیکن بڑے سرکار کا آرڈر تھا، امریکہ سرکار کا آرڈر تھا، یہ کچھ نہیں کر سکے۔ ان کا اختلاف اور جھگڑا صرف مفادات کے لیے ہے، امریکی نظام پر اور امریکی غلامی پر یہ ایک ہے۔ اور اب نئی حکومت قائم ہو گئی جو نئی نہیں ہے، پرانی حکومت ہے، اس کو ہم نے کئی بار دیکھا ہے، ان کے طرز حکمرانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے، ان کے اچھل کود کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ نظام وہی ہے، چوکیدار بدلا، چوکیدار بدلنے سے انقلاب نہیں آئے گا، نظام بدلنے سے انقلاب آئے گا۔ جماعت اسلامی پاکستان اس ملک میں نظام بدلنا چاہتی ہے، اور اس گندے نظام کی بجائے اللہ کا نظام یہاں لانا چاہتی ہے۔ اس نظام کی وجہ سے آپ غریب ہو گئے ہیں، اس نظام کی وجہ سے یہاں استحصال ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے اور تعلیم ادارے ہیں، سرکاری تعلیم ادارے، جہاں سرکاری آفیسرز کے بچے پڑھنے نہیں جاتے، وہاں نہ ٹاٹ، نہ کرسی، نہ بجلی، نہ واش روم، نہ ڈنگ کی کوئی تعلیم، اور اس وقت تعلیم بھی سرمایہ داروں کے حوالے کیا گیا۔ اس نظام کی وجہ سے پاکستان کا بچہ مقروض ہو گیا ہے۔
اس ظلم کے نظام کی وجہ سے یہاں غربت ناچ رہی ہے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ہم اس لیے اپنے بھائیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، اس سے انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، انقلاب کے لیے نظریاتی جدوجہد کی ضرورت ہے، انقلاب کے لیے ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے، انقلاب کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس کے اپنے دامن پر داغ نہ ہو۔ یہ تو سارے وہی لوگ ہیں جو نیب زدہ ہے، ان سب کے نام پاناما لیکس میں ہے، ان سب کے نام پنڈورا پیپرز میں ہے، ان سب کے ناجائز دولت ہے یہاں بھی اور باہر بھی۔ یہ سب وہی لوگ ہیں کہ اور تو کیا، اگر قوم کے بیت المال میں کیا توشہ خانے میں کوئی چیز کسی بادشاہ نے تحفے میں دی ہو تو یہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ایک سابق وزیر اعظم نے اس ہار کو بھی اٹھایا جو طیب اردگان کی بیوی نے اپنا ذاتی ہار اپنے گلے سے اتار کر ہمارے ملک کی یتیم بچے کے تعلیم، بچی کی تعلیم کے لیے دی تھی، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے، سابق وزیر اعظم نے اس کو اٹھا کر بہت پسند آیا تو اپنے ملکہ اور اپنی بیوی کو دی۔ کیسے شرم کی بات ہے۔ اور یہ ساری کہانی ترک لوگوں کو اور ترک عوام کو پہنچ گئی کہ ہمارے طیب اردگان کے اہلیہ نے جو ہار دیا تھا وہ ہار وزیر اعظم صاحب نے اٹھا کر اپنی اہلیہ کو دی۔ سعودی حکمران نے ایک گھڑی دی، کوئی قلم دیا تو ہمارے وزیر اعظم نے اس کو بھی اٹھایا اور ذاتی استعمال کی بجائے اس کو مارکیٹ میں فروخت کیا۔ اتنے غریب لوگ ہیں، ایسے بیچارے اور بے کس لوگ ہیں کہ قوم کے تحفے کو وہ اٹھا کر مارکیٹ میں، تو یہی فلسفہ ہے۔ ایک عورت نے اسلام آباد میں نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی، اور ایک وزیر اعظم بھی کہتا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ کیا فرق ہے؟ اس لیے اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے، حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو عید الفطر کا پیغام یہی ہے کہ اس انقلاب کے لیے تیاری کر لو۔ رمضان کا پیغام یہی تھا کہ ایک حقیقی اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر لو۔ میرے دوستو، حق اور باطل کے اس معرکے میں غیر جانبدار رہنا اور تماشائی بننا یہ منافقت کا راستہ ہے۔ یا حق کا ساتھ دے یا باطل کا ساتھ دے، حق کا ایک ہی رنگ ہے، صبغت اللہ ہے، ان الحکم الا للہ۔ ہمارا اعلان یہی ہے کہ حکم چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی لیڈر کا ہم مانتے ہیں، نہ کسی خاندان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی جرنیل کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی بیوروکریٹ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ امریکہ اور برطانیہ کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہندوستان اور فرانس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے اس نظام کو پہلے مرحلے میں پاکستان میں لانے کے لیے جدوجہد کے لیے کمر کس لو۔ یہی عید کا پیغام، یہی قرآن کا پیغام، یہی رمضان کا پیغام